اچھا جی، اب پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے، اچھی خبر تو نہیں ہے لیکن کم از کم کچھ ریلیف کی خبر ہے، ریلیف آف سائے ہے، وہ یہ ہے کہ جناب جو ادارہ شماریات ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مئی کے بعد مہنگائی ہونا کم ہوئی ہے، اور اس میں کچھ فیول کی قیمتیں بھی ہیں عالمی مارکیٹ. ویسے بائی دا وے اس میں کوئی ہمارے گورننس کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. عالمی مارکیٹ میں فیول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو کموڈیٹیز ہیں ان میں ذرا فرق آیا ہے، بٹ جس طرح دعویٰ کیا گیا ہے مہنگائی اتنی کم نہیں ہوئی ہے، مشکلات ابھی بھی اسی طرح ہیں. ابھی بھی آپ دیکھو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول ہے، جو آئل ہے، اس کی پرائسز میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اگر اس کے اکارڈنگ چلا جائے تو کم سے کم 50 سے 60 روپے پاکستانی فیول میں کمی ہونی چاہیے، لیکن نہیں کرتے، ابھی بھی نہیں کرتے. اچھا، پھر دوسری ایک چیز یہ ہے کہ روپیہ مستحکم ہوا ہے، ہمارا روپیہ مستحکم ہوا ہے، بٹ 2023 تو بالکل اپنے آخری مراحل پر ہے، ختم ہونے کو ہے. 2024 پاکستان کا معیشت کے اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے کیسا ہوگا؟ کیا 2024 میں عوام کو تھوڑا ریلیف ملے گا یا 2023 اور 22 میں جو مشکلات ہیں وہ ویسی کی ویسی ہی رہیں گی؟ اسی پر بات کریں گے. اکانومسٹ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو نیوز مارننگ. آج کافی دیر کے بعد دوبارہ زحمت دی ہے شاہد حسن صدیقی صاحب کو. سر 2023 کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے، ہندسوں کی صورت میں ہی سال بدلے گا یا عوام کی حالت اور عوام کا حال بھی بدلے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیے، جب تک ہم حقیقت تسلیم نہیں کریں گے صورتحال بہتر نہیں ہوگی. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ سری لنکا میں اس وقت مہنگائی ہے 3.4%، ہمارے ہے 29.2%، یعنی سری لنکا سے ہم 9 گنا زیادہ مہنگائی ہے. بھارت 9 گنا ہے. بھارت کو آپ دیکھ لیجئے 4.9%، اور ہماری مہنگائی ہے 29.2%. تو آخر آمدنی بھارت سے بہت کم ہے، اور جو ہے ہم تعلیم کے لیے کم خرچ کر رہے ہیں، صحت کے لیے کم خرچ کر رہے ہیں، ترقیاتی اخراجات میں کم خرچ کر رہے ہیں. بھارت سے اس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں غربت جو ہے وہ بھارت سے کہیں زیادہ ہے. جب بھارت سے کہیں زیادہ غربت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو زکوٰۃ کا نظام بھی ہے. تو جب تک یہ استحصالی نظام ہے، جب تک ہم IMF کے پروگرام سے باہر نہیں نکلتے، جب تک اشرافیہ کو نوازنا بند نہیں کرتے، جب تک جو ہے قومی دولت لوٹنے والوں کو ہم مراد دینا بند کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کا سلسلہ بند نہیں کرتے، حالات بہتر نہیں ہوگی. اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت جو کمی کی بات جو بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ دسمبر 2022 میں، یعنی جب یہ سال شروع ہو رہا تھا 31 دسمبر کو، ہمارے یہاں مہنگائی تھی 24، آج ہے 29. تو نہ خطے کے مقابلے میں زیادہ ہے، جنوری کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. تو ہم کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ بیچ میں لوٹ مار کر کے، اسمگلنگ کرا کے، روپے کی قدر گرا کے، سٹے بازی کرا کے اگر 38% لے گئے تھے، تو وہ اگر تھوڑی بہت کم ہوئی ہے تو خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے خطے کے ملکوں کے مقابلے میں ہم بھی کمپیٹ کریں، جبکہ ہماری شرح نمو جو ہے بھارت سے 1/3 ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ 5 گنا ہے، 6 گنا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اب 2024 میں یہ بات میں مانتا ہوں کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے، بدترین صورتحال گزر چکی، جو کہ ہم نے بے تحاشا بجلی کے نرخ بڑھائے، گیس کے نرخ بڑھائے. اب IMF کی فی الحال ڈیمانڈ نہیں ہے مزید. لیکن آپ یہ بھی تو نہ بھولیں کہ ہم مارچ یا اپریل میں IMF کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ہمیں کہیں گے جی ہمیں بڑی مدت کا ایک اور قرضہ چاہیے. تو اس وقت IMF نے ہمارے اوپر فی الحال ہلکا ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ امریکہ کو کچھ ہمارے مفادات میں ہماری ضرورت ہے. آرمی چیف بھی جو ہے آپ کے علم ہے کہ وہاں گئے ہیں امریکہ، اب وہاں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. انہیں ہماری بہت سی باتوں پر اعتراض ہے. $125 ارب کی جو ہم سرمایہ کاری کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں IMF کو بھی اعتراض ہے، ورلڈ بینک کو بھی اعتراض ہے، شاید ہمیں بھی اس سے زیادہ اعتراض ہے. تو وہ جو IMF کی میٹنگ ہونے والی تھی 5 دسمبر کو، ہمارا کیس اس میں نہیں رکھا گیا، حالانکہ ہمارا معاملات طے پا چکے تھے. اس کے بعد 3 میٹنگ ہوئی، اس میں بھی نہیں رکھا گیا. اب رکھا گیا ہے 11 جنوری کو. کیوں؟ تاکہ جو معاملات وہاں طے ہوں اس کی روشنی میں کریں. تو اب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جناب فرمائیے. جی بالکل سر، یہی میں بات کر رہا تھا. یہ چیزیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن سر جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارا 23واں 24واں پروگرام ہے IMF کے ساتھ،
باقی کنٹریز تو سر آئی ایم ایف میں گئے ہیں تو دوسرے تیسرے پروگرام کے بعد انہوں نے ہاتھ جوڑے ہیں, اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی معیشت صحیح ڈائریکشن میں چل پڑی ہے. تو سر اگر 22ویں 23ویں پروگرام میں جانے کے باوجود بھی ہماری حالت بدلی نہیں ہے, الٹا ہم ان کی شرائط کے اوپر اپنے عوام کو مشکلات میں ڈالتے رہے ہیں, ٹیکسز لگاتے رہے ہیں, تو سر پھر ہمیں تو اگر دیکھا جائے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا, الٹا نقصان ہی ہوا ہے. نہیں تو اس میں شبے کی کوئی بات نہیں ہے. بھارت آخری مرتبہ گیا تھا 1994 میں, اور آپ ریکارڈ نکال کے چیک کر لیں, میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں. 1994 میں جب بھارت آئی ایم ایف کے پاس گیا, اس آج جو ہماری حالت ہے اس سے کہیں زیادہ تباہ و برباد کی حالت تھی 1994 میں. وہ ضرور گئے, لیکن اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں بدلنا ہے, میں اپنی پالیسیاں, اگر ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو تباہی ہمارا مقدر ہوگی. اس کے بعد سے وہ آج تک نہیں گئے. بنگلہ دیش 2011 میں آخری مرتبہ گیا تھا, اب یہ تھوڑا بحران آیا تو اب اس کے بعد 10 سال کے بعد گیا ہے. ہمارے یہاں میں اگر آپ کو ریکارڈ میں بتاؤں, ہر حکومت اپنا یہ فرض سمجھتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے, قرضہ لے تاکہ کیا کہ خوشنودی حاصل ہو, اور آئی ایم ایف کی شرائط کی آڑ میں, جو آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہوتی, عوام کو کچلا جائے. تو اگر آپ دیکھیں عملی طور پہ تو ضیاء الحق کے علاوہ جو پہلی مرتبہ دہشت گردی رشیا کے سوویت یونین کی جنگ میں کودے تھے, ہمارے تمام حکمران آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور قرضہ لیتے ہیں. وہی اب 2024 میں ہونے والا ہے, نئی حکومت پھر جائے گی. تو اگر یہ اس لیے آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ اس کی شرائط کی آڑ میں جو اس کی نہیں ہوتی, عوام کے اوپر ٹیکس ڈالیں, تعلیم کا بجٹ کم, صحت کا بجٹ کم کریں, ترقیاتی اخراجات کا بجٹ کم کریں, اور بجلی کے نرخ بڑھائیں, گیس کے نرخ بڑھائیں, پیٹرول کے نرخ بڑھائیں, روپے کی قدر گرائیں اور شرح سود بڑھائیں. اس طریقے سے معیشت کو تباہ کرنا ہے. اور اگر عوام کو ایجوکیٹ کرنے میں یہ کامیاب نہیں ہوتے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, تو یہ حکومتیں تو یہی کرتی رہیں گی, 2024 میں پھر کریں گی. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہی تو بات ہے, نیشنلزم یہاں پر نہیں ہے. کسی کو ملک سے پیار ہو, ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اگر نیشنلزم ہو تو کوئی بھی اس طرح سے کمپرومائز تو نہ کرے نا, ہماری اکانومی کو, ہمارے ملک کی سٹیبلٹی کو, ہمارے فارن پالیسی کو. اگر ہمارے پاس نیشنلزم ہو, یہاں تک کہ اب یہاں پر بھی لوگوں میں وہ کہتے ہیں پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے, باہر جانا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ملک سے باہر جانے چاہیے. اور افغان جو آرمی چیف ہیں, آئی ایم شیور کہ ان کا بیان آپ نے سنا ہوگا, جو کہ ہنس کے مذاق کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو سیلاب تھا, سیلاب آیا پاکستان میں تو ہمارے جو ایٹمی ہتھیار تھے وہ اس میں بہہ گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اب پاکستان باقی بچا ہے مولی گاجروں کے لیے, کیونکہ جو افغانستان کے جو وہاں پر لوگ رہتے تھے وہ انہوں نے واپس افغانستان بھیج دیے, باقی تو اب رہا کچھ نہیں ہے, صرف ٹماٹر پیاز ہی اگا سکتے ہیں. اور باقاعدہ پریس کانفرنس میں مذاق اڑایا جا رہا تھا پاکستان کا